Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study careers in biology. کیریئرز کہتے ہیں شعبہ جات کو، یعنی کہ بایولوجی میں کون کون سے شعبہ جات شامل ہیں وہ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں میڈیسن اینڈ سرجری سے، which is the top most career of biology for most of the biology related students, which is also known as MBBS یعنی کہ بیچلرز ان میڈیسن اینڈ بیچلرز ان سرجری۔ Medicine is related to the diagnosis and treatment of human disease، یعنی کہ ڈفرینٹ ہیومن ڈیزیز کی تشخیص اور اس کے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میڈیسن کے انڈر اسٹڈی میں آ جاتے ہیں۔ Whereas in surgery the defective parts of the body are repaired, replaced or removed، یعنی کہ سرجری میں ہیومن باڈی کے ڈفرینٹ جو ڈیفیکٹیو پارٹس ہوتے ہیں وہ ان کی ریپیئر ہوتی ہے یا وہ ریپلیس کیے جاتے ہیں ود نیو ونس، اور ان کو ریموو کیا جاتا ہے تاکہ وہ فردر کوئی اور پرابلمز نہ بنا سکیں۔ میڈیسن اینڈ سرجری چونکہ ایک ویل لائکڈ کیریئر ہے تو موسٹ آف دی بایولوجی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پری میڈیکل بیک گراؤنڈ سے FSC کے بعد MBBS جوائن کر سکتے ہیں۔ The next area of biology we are going to study is fisheries. Actually, fisheries is the profession which is related to the production of fish. یعنی کہ بیسیکلی فشریز جو ہے یہ ایک پروفیشن ہے جس میں فش پروڈکشن پہ فوکس کرتے ہیں، یعنی کہ فشریز مینیجر ڈفرینٹ کائنڈز آف فش ہیچریز میں فش ہیبیٹیٹ، ان کی نیوٹریشن ریکوائرمنٹس، ان کے جینیٹکس اینڈ ڈیزیز ایکسیٹرا کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ وہ فش پروڈکشن کو اچھی طرح سے انہینس کر سکیں، کیونکہ فش جو ہے وہ فوڈ کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فش ڈفرینٹ ڈیزیز ٹریٹمنٹ کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کے جو میڈیسن یوز ہوتے ہیں اس میں بھی فش یوز ہوتے ہیں۔ تو ان تمام خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ فشریز جو ہے وہ ایک انتہائی ہی امپورٹنٹ پروفیشن یا انتہائی ہی امپورٹنٹ کیریئر آف بایولوجی ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے بیچلرز اور ماسٹر ڈگری زوالوجی میں کرتے ہیں تو وہ فشریز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ بایولوجی کے اس کیریئر کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں ایز دیئر پروفیشن۔ The next is agriculture. ایگریکلچر کہتے ہیں زراعت کو۔ A biologist can select his or her career as an agriculturist who deals with crops and livestock، یعنی کہ پری میڈیکل کے بعد ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایگریکلچر کو جوائن کر سکتا ہے ایز اے کیریئر۔ تو ایگریکلچرسٹ بیسیکلی فوکس کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف کراپس جو ہیں ان کی بیٹر پروڈکشن کیسے کی جائے، ان کے لیے کیا کیا کام کیے جائے تاکہ ان کی بیٹر پروڈکشن ہو۔ یعنی کہ دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں ڈفرینٹ قسم کے کراپس اگتے ہیں، یعنی کہ گندم ہے، چاول ہے، جو ہے وغیرہ، تو ان سب کی بیٹر پروڈکشن کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ ایگریکلچرسٹ کرتے ہیں، اور یہ سب ایگریکلچر کے انڈر آ جاتے ہیں۔ اور فردر ایگریکلچرسٹ پر مختلف جگہوں پہ اپنے ڈیوٹی یا اپنا کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ویٹرنری اینڈ فارماکیوٹیکل انڈسٹریز، فوڈ انڈسٹریز، فارمنگ، ایگریکلچرل بینکس ہیں ڈفرینٹ کائنڈس کے۔ تو ایگریکلچرسٹ ان تمام جگہوں پہ کام کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اینیمل سائنس۔ اینیمل سائنس کو اینیمل ہسبینڈری بھی کہتے ہیں، جو کہ یہ بھی ایگریکلچر کے انڈر ہی آتا ہے۔ تو اینیمل سائنس میں بیسیکلی فوکس کرتے ہیں اینیملز پہ، یعنی کہ اینیملز بریڈنگ اور ریزنگ آف لائف سٹاک، یہ سب اینیمل سائنس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی چیک کرتے ہیں کہ کس طرح سے بریڈنگ کروا کے اچھے اینیملز پروڈیوس کر سکیں۔ فردر مور اس میں ہم اینیمل ریپروڈکشن کے پروسیس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر اس میں فردر بریڈنگ پہ فوکس کرتے ہیں کہ کس
طرح سے ان میں کراس بریڈنگ ہوتی ہے اور ڈفرینٹ کائنڈس کے اینیملز پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں. تو وہ تمام گریجویٹس جن کی اسپیشلائزیشن اینیمل سائنس ہوتی ہے یا اینیمل ہسبینڈری میں ہوتی ہے، تو وہ مختلف قسم کے ویٹرنری ہاسپٹلز، فارماکیوٹیکل انڈسٹریز، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ اینڈ پیٹ فوڈ انڈسٹریز وغیرہ میں اپنے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. یعنی کہ ان تمام جگہوں کو ایز اے پروفیشن وہ اپنا سکتے ہیں. Next is horticulture. So in simple words, the study of ornamental plants is known as horticulture. Actually, horticulture بھی ایگریکلچر کا ایک شاخ ہے جس میں مختلف قسم کے ornamental plants کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. فردر مور ہارٹیکلچر میں یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ کس طرح ہم مختلف قسم کے آرنیمنٹل پلانٹس، فروٹس اور ویجیٹیبلس کی پروڈکشن کو انہینس کریں. یعنی کہ ہارٹیکلچرسٹ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیا کیا پروسیجر اپنائے جائیں، کون کون سے انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آرنیمنٹل پلانٹس، فروٹس، ویجیٹیبل وغیرہ کی انہینسمنٹ ہو سکے اور ان کی بیٹر پروڈکشن ہو. فردر مور ایک ہارٹیکلچرسٹ اپنا ایک خود کا بزنس بھی کھول سکتا ہے اور ڈفرینٹ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل پروڈکشن ڈپارٹمنٹس یا لینڈسکیپ ڈیزائن، نرسری، گارڈنز وغیرہ میں جاب بھی کر سکتے ہیں. The next one is forestry. So forestry is concerned with managing forest and growing forest to provide timber and for wildlife habitat, recreation and biodiversity management. تو فارسٹری میں ایسے ممبرز ہوتے ہیں جو فارسٹ کو گرو کرتے ہیں اور ان کی مینجمنٹ کرتے ہیں، جس سے بہت ساری لکڑیاں پرووائڈ ہوتی ہیں اور اسی طرح وائلڈ لائف ہیبیٹیٹ بھی پرووائڈ ہوتا ہے وائلڈ لائف کو. اس کے ساتھ ساتھ فارسٹری کے ممبرز گورنمنٹ کو سجیشنز بھی دیتی ہیں کہ کون سا علاقہ، کون سی جگہ فارسٹ گروئنگ کے لیے یا فارسٹ گروتھ کے لیے بیٹر ہے اور وہاں پہ پلانٹیشن کی ضرورت ہے. تو ان کی انسٹرکشنز کو فالو کر کے ایک گورنمنٹ اچھے قسم کے فارسٹ گرو کر سکتی ہے، کیونکہ بیٹر فارسٹ آر دا نیڈ آف دی ڈے بیکاز دے ہیو اے ڈائریکٹ لنک ود دا کلائمیٹ چینج. یعنی کہ جتنے زیادہ فارسٹ ہوں گے، جتنے زیادہ پلانٹس ہوں گے، اتنا ہی زیادہ فریش انوائرمنٹ ہوگا. اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں آج کل پوری دنیا کے لوگ، تو وہ ان کو اوورکم کرنے کے لیے سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ ہے فارسٹ گروتھ. نیکسٹ از فارمنگ. And farming is also one of the important careers of biology. Farming is actually the process of working the ground, planting seeds and growing edible plants, or we can also describe it as raising animals for milk or meat production. یعنی کہ پلانٹس کے حوالے سے ڈفرینٹ کائنڈز آف سیڈز پلانٹ کرنا اور ڈفرینٹ ایڈیبل پلانٹس گرو کرنا فارمنگ کہلاتا ہے. اور اسی طرح جانوروں کو ملک اور میٹ پروڈکشن کے لیے پالنا فارمنگ میں آتا ہے. بیسیکلی فارمنگ میں ڈفرینٹ کائنڈس فارمز ہوتے ہیں، یعنی کہ پولٹری فارمز، ویٹرنری فارمز، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل فارمز. پولٹری فارمز جس میں مرغیوں کو پالتے ہیں، اور ویٹرنری فارمز میں مختلف قسم کے جانوروں کو پالتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ ملک اینڈ میٹ پروڈکشن کے لیے. اور اسی طرح ڈفرینٹ کائنڈز آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی گروئنگ کرتے ہیں ان ویجیٹیبل اور فروٹس فارمز. نیکسٹ از the last but not the least, biotechnology. So bio means life and the next is technology. یعنی کہ the use of technology to enhance life, or we can also say the use of technology for the betterment of mankind. یعنی کہ ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے لائف کو انہینس کرے تو وہ
بایوٹیکنالوجی کے انڈر اسٹڈی میں آتا ہے، یعنی کہ یسٹ ڈفرینٹ فرمنٹیشن پروسیس سے ہو کے بریڈ میکنگ میں یوز ہوتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں یہیں تک تھا۔ برائے مہربانی اپنے قیمتی سجیشنز اور جو بھی آپ کے کچھ سوالات ہوں تو وہ کمنٹ باکس میں درج کیجیے۔ شکریہ۔